آج تک کی جتنی میں نے ریکارڈڈ ہسٹری کی آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں، اپنے زمانے کے جتنے بڑے لوگوں کو ملا ہوں، جتنا مطالعہ کیا ہے، جتنا دیکھا ہے، جتنا سمجھا ہے، میں ایک قانون کی شکل میں جو یقیناً قرآن میں تو موجود ہے، میں نے مشاہدے سے بھی ڈھونڈا ہے، وہ یہ کہ اللہ کریم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ بتا دوں، بندہ خود ضائع کر سکتا ہے، وہ اپنی جان پہ ظلم کر سکتا ہے۔ رب کے قانون، رب کے نظام میں ایسا کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے کہ رب کسی کی محنت کو ضائع کرتا ہے۔ یعنی بندے کے سامنے، ایک عام انسان کے سامنے چھوٹی سی چونٹی ہو، چونٹی دانہ لے کے جا رہی ہو، آپ کے دل میں ایک حلاوت اور نرمی ہے، آپ جرت نہیں کر سکتے کہ اس چونٹی کو ٹھڈا مار دیں، اس سے دانہ چھین لیں۔ آپ کو ہوگا یہ چونٹی ہے، ککھ بھی نہیں ہے، میں بندہ ہوں، 5-6 فٹ میرا قد ہے، میں اس چونٹی سے دانہ کیوں چھینوں، اس کی محنت کو رائے گاں کیوں جانے دوں؟ کائنات کا رب العزت، عرش کا رب، اور جتنے آسمان زمینیں سب کا رب، اس کے آگے آپ کی میری حیثیت کیڑی سے بھی چھوٹی ہے۔ وہ آپ کی محنت کو ضائع تو کبھی جانے نہیں دے گا، ایک حقیر بندے کی محنت کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اب ہوتا کیا، میں نے آخر یہ مضمون کیوں باندھا ہے؟ ہوتا یہ کہ ہم محنت کر کے جو صلہ یا انجام چاہ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری خواہش ہوتی ہے پوری ہو جائے، وہ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں محنت تو ضائع ہو گئی۔ لگتا یہ ہے کہ میں نے محنت کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے شہزاد بھائی، کسی زمانے میں میں گریجویشن کے پیپر دے رہا تھا، میری خواہش یہ تھی میں گولڈ میڈل ہسٹری میں میری پوزیشن آ جائے۔ میں نے بڑی کوشش کی، میں نے کہا زندگی میں ایک گولڈ میڈل تو ہونا چاہیے کم از کم، اور وہ بھی یونیورسٹی لیول پہ ہونا چاہیے۔ میں دن رات ایک کیا، میرا ایک استاد تھا، بڑی شفقت میرے سے کرتے تھے، اور ادب کرنے والا میں بچہ تھا، نہ صرف پڑھتا تھا دعائیں بھی لیتا تھا۔ تو مجھے وہ ساری دعائیں اور اپنی محنت پہ پورا یقین تھا کہ جیسے رزلٹ آنا ہے اور میں نے دیکھنا ہے اور گولڈ میڈل میرا ہوں۔ شہزاد بھائی وہ رزلٹ آیا اور میری ٹاپ 10 میں تو پوزیشن تھی، گولڈ میڈل نہیں تھا۔ میں بڑا ازردہ اور بڑا دکھی۔ آج میں پیچھے مڑ کے، یہ 25 سال پہلے کا واقعہ، آج مڑ کے دیکھتا ہوں، وہ گولڈ میڈل نہیں آیا، لیکن زندگی میں سینکڑوں اللہ نے اور گولڈ میڈل دے دی، وہ نہیں آیا۔ ہوا کیا، میں اس نظام کو اس طرح سمجھا کہ قدرت آپ کی محنت کو سنبھال لیتی ہے۔ اچھا، وہ جب سنبھال لیتی ہے تو وقفہ پڑ گیا نا جی، آپ کی خواہش اور جو ملنا ہے اس میں ایک انتظار آ گیا، جس پہ حکم کیا ہے؟ صبر کرو، اللہ سے امید لگا کے صبر کرو، بلکہ صبر ہے ہی جو امید کے ساتھ ہو۔ تو وہ جو گیپ پڑا، فاصلہ بنا، اس فاصلے میں آپ ازماتے قدرت نے اس محنت کو رکھا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو اس محنت کا ریوارڈ کا سائز بڑا ہو رہا ہے۔ ہم بچپن میں یہی دن ہوتے تھے، پی ٹی وی صرف ہوتا تھا، تو ٹی وی لگاتے تھے، تو کبھی کبھی خبر یا پٹی چلتی تھی کہ یہ جو سارے نارتھن ایریاز ہیں ہمارے، شمالی علاقہ جات، یہاں پر برف کا تودہ گر گیا۔ اچھا، ہم کہتے ہیں اوپر سے برف کا تودہ تو نہیں گر سکتا، اولے گرتے ہیں، برف کا تودہ گرا، 3 بستیاں مٹ گئیں۔ سوچتے تھے برف کا تودہ آسمان سے نہیں گر سکتا۔ بڑے ہوئے تو پتہ لگا کہ برف کا تودہ اتنا سا پتھر وہ لڑکتا ہے کسی پہاڑ کے اوپر سے، برفیلے پہاڑ سے اتنا سا پتھر لڑک پڑتا، اتنا سا پتھر جو لڑکتا ہے، کچی برف اس کے گرد جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ لپٹتی ہے اس کا سائز، اتنا سا پتھر لڑکتا ہے، اور جب وہ بستی تک نیچے پہنچتا ہے وہ پہاڑ بن چکا ہوتا۔ یہی کام ہماری محنتوں کے ساتھ ہوتا۔ ہم مانگتے ہیں اپنی اوقات دیکھ کے، وہ دیتا ہے اپنی شان کو دیکھ کے۔ وہ شان والا رب ہے۔ ہم پینڈو لوگ ہیں، پیر صاحب ملتان شریف سے نکلے، میں گجرات شریف سے نکلا۔ ہماری تربیت میں آج نانیوں دادیوں سے دیکھا ہے کہ نال دے گھر تو کوئی پانڈا آ گیا نا، کوئی چیز آ گئی، انہوں نے ڈک لینا۔ سٹرگل تھے، اتنے وسائل بھی نہیں تھے، روز ہر دن اچھا تھوڑا پکتا تھا، تو بڑی آسانی ہو گئی۔ مجھے یاد ہے نانی دادیاں کہتی تھیں کہ پانڈا خالی نہیں بھیجنا،
اسی کہنا جی پھر کی پائی اج نہیں تو کل بھیج دیں. انہوں نے کہا جی کل پانڈا ملے گا. اچھا اگلا بھی امید لگا لیتا تھا کل کھیر ملے گی سانو, اگلے دن کھیر پک جاندی سی. یا کچھ نہیں تو جو پیا وہ بک بھر کے دے وچ پا کے کہنا جی خالی نہ بھیجو. یہ بندے کی حیا ہے. آپ ذرا رب کی شان دیکھیں, جب بندہ کرتا ہے تو وہ کیسے لوٹاتا ہے. ہم اپنی بساط میں ایک نانی دادی کی حیا یہ ہے کہ میرے گھر پہ کوئی چیز آ گئی ہے, اس برتن کو میں خالی نہ بھیجوں. اور رب آپ اپنے اتھروں کو پیش کرتے ہیں, آپ اپنے سجدوں کو پیش کرتے ہیں, آپ اس کے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب اپنے جس کو انکساری کو پیش کرتے ہیں, جب آپ التجا کرتے ہیں, تو آپ دراصل پانڈا بھیجتے ہیں. پھر اس کی عطا ہے, اور اس کی عطا کرنے کا انداز, ہماری سوچ بڑی انسان بڑا لمیٹڈ سوچتا ہے. میں تو اکثر غور کرتا ہوں, ہم جیب کے پیسوں کو رزق سمجھتے ہیں. کتنی محدود سوچ. یہ آنکھ کی بینائی کتنا بڑا رزق ہے, زبان کا چکھ لینا کتنا بڑا رزق ہے, اپنی ٹانگوں پہ چل کے یہاں پر آ جانا کتنا بڑا رزق ہے, عزت دار ہونا کتنا بڑا رزق ہے, گناہوں پہ پردہ ہونا کتنا بڑا رزق ہے, کم عقلیاں چھپ جانا, دنیا کے سامنے بھرم رہ جانا کتنا بڑا رزق ہے, چار بندوں میں کوئی چدراہٹ ہونا, کوئی چار بندے سلام کرنے کتنا بڑا رزق ہے, اولاد کتنا بڑا رزق ہے, گھر میں سکون کتنا بڑا رزق ہے, وفادار بیوی کتنا بڑا رزق ہے, آسانیاں ملنا کتنا بڑا, ایمان خود کتنا بڑا رزق ہے. تو ہم محدود سوچتے ہیں. رب کے پاس جو اجر ہے, ریوارڈ ہے, اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سنو بال ایفیکٹ. اتنا سا برف کا جو پتھر ہے, وہ لڑخا برف جمع ہوتی ہوتی وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا جو تودا بن گیا جس نے بستیاں تباہ کر دی, وہ تھا سنو بال ایفیکٹ. ایک سنو بال کا جو ایفیکٹ پڑا. اسی طرح جو آپ نے کوشش کی ہوتی ہے, وہ کوشش رب نے کہیں سنبھالی ہوئی ہے, وہ سنبھالتا اپنی شکل بدلتی ہے. این ممکن ہے آپ کی محنتوں کا صلہ پیسے نہ ہونے کو لا دو, این ممکن ہے آپ کی محنتوں کا صلہ پیسے نہ ہو, سکون قلب پھر بھی مل جائے. این ممکن ہے آپ کی محنتوں کا صلہ وہ کسی عزت محبت کی شکل میں مل جائے. این ممکن ہے آپ کی محنتوں کا صلہ کوئی موقع ایسا مل جائے کام کرنے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. این ممکن ہے آپ کی محنتیں کسی خوبصورت اور شکل میں زندگی میں ظاہر ہو جائیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, اگر محنتیں زندگی میں ظاہر نہ بھی ہوں تو کسی اور دن انتظار کر رہی ہوتی ہیں. وہ تو سب سے بڑا سمول ہے آخرت میں ایمان ہمارا کہ وہ چلتے چلتے حدیث رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مفہوم حدیث پیر صاحب, میں اس لیے مفہوم حدیث کہہ رہتا ہوں, کوئی غلطی ہو جائے مجھے معافی مل جائے. مفہوم حدیث کہ پہاڑوں کے برابر اجر ہوں گے کچھ. وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کی, کوئی حساب کتاب کی غلطی, ایسے کیسے ہو گیا پہاڑوں کے برابر ہمیں اجر نیکیوں ثواب کیسے مل گیا. وہ کہتے تم وہ تھے جنہوں نے نیکی کے اسباب پیدا کیے تھے, معاونت کی تھی, ساتھ دیا تھا, اور وہ ضربیں کھاتے 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 کھاتے, یاد رکھیے اللہ کے نظام میں جمع نہیں ہے, ضرب ہے, ملٹیپلائی ہوتا ہے. 70 گنا ضرب کھاتے ہیں, 70 لاکھ گنا ضرب کھاتی ہے ہر چیز. تو یاد رکھیے جتنی محنت آپ کرتے ہیں وہ محنت ضائع نہیں جاتی. لہذا طالب علم ہے یقین سے محنت کیجئے, ماں ہے یقین سے محنت کیجئے, باپ ہے یقین سے محنت کیجئے, مربی ٹیچر ہیں آپ یقین سے محنت کیجئے کہ آپ کی محنتیں چلتے چلتے کہیں نہ کہیں آخر کار پہنچنی, اس کا صلہ ملنا, آپ ریوارڈ ملنا ہی ملنا. اور جب بھی ریوارڈ ملنا جتنا دیر سے ملا, یاد رکھیے گا اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات دیکھ کے نہیں دینا, اس نے اپنی شان کے مطابق دینا. وہ شانوں والا رب ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ توفیق وہ کام ہے جو مشکل اور خوشی سے کیا جائے. یہ 2 شرطیں, مشکل بھی ہے اور خوشی سے کر رہے ہیں, توفیق ہے. تو اللہ آپ کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی محنت پہ یقین بھی اللہ عطا فرمائے, اور اس محنتوں کے انجام کو دیکھیں, آپ کی نسلیں بھی دیکھیں. آپ کی کوئی محنت اللہ ضائع, میں کہتا ہوں چھپی ہوئی محنت بھی ضائع نہیں جاتی, نامور سامنے والی محنت بھی, نظر آنے والی بھی ضائع نہیں جاتی, تنہائی کی بھی ضائع نہیں جاتی. یہ ہو نہیں سکتا چلنے والا اور رکا ہوا برابر ہو, یہ ہو نہیں سکتا سویا ہوا اور جاگا ہوا برابر ہو,
یہ ہو نہیں سکتا ایک محنتی اور کاہل برابر ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا ایک ایسا شخص جو دن رات ایک کر رہا ہے اور ایسا جو ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے وہ برابر ہوں. تو میں دعا گو ہوں کہ اس مرکز بلال سے امت مسلمہ کا اکٹھ ہو جائے. ہمیں امت کو ایک ہونے کی بڑی ضرورت ہے اور اس مرکز کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں, ہمیشہ ساتھ کھڑا ہوں. بچوں کے لیے دل سے دعائیں, بہنوں کے لیے دل سے دعائیں, اور پیر صاحب سے دعاؤں کی درخواست ہے. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.